بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا نہیں بنا دیا ان کے داؤ کو سر تا پا غلط. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور بھیجا ان پر پرندوں کو غول در غول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. پھینکتے تھے وہ ان پر پتھر کنکریوں سے. فجعلہم کعصف مأکول. پس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح. یہ سورہ فیل مکی صورت ہے. اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت اصحاب فیل کا واقعہ مختصراً بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایک لشکر لے کر بیت اللہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی، ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، ان کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر آسمانی عذاب نازل کیا اس صورت میں کہ پرندوں کو بھیجا، ان کے ذریعے ان کے اوپر آسمانی عذاب نازل ہوا اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ واقعہ اصحاب فیل کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. اور مشہور قول بھی یہی ہے. حدیثین اکرام اور حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، لیکن معجزے کا قانون یہ ہے کہ وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ، نبی کے ہاتھ پر دعوے نبوت کے ساتھ اس کی تصدیق کے لیے اس کے ہاتھ پر ظاہر کیا جاتا ہے. یعنی معجزہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں. معجزہ کہتے ہیں کہ خرق عادت کوئی کام نبی کے ہاتھ پر پیش آنا. خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر، بالکل عادت سے ہٹ کر نبی کے ہاتھ پر کوئی کام اللہ کے حکم سے پیش آنا، ظاہر ہونا، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اس معجزے کا قانون کیا ہے کہ وہ کسی نبی کے دعوے نبوت کے ساتھ اس کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ دکھائے اور ظاہر کرے، تاکہ اس کی نبوت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. جبکہ یہ واقعہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت بھی عطا نہیں ہوئی بلکہ آپ کی ولادت ہوئی اس سال، تو یہ کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بعض اوقات نبی کے آنے سے پہلے ہی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، ایسی نشانیاں ظاہر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں جو خرق عادت ہوتی ہیں، معجزے ہی کی طرح ہوتی ہیں. تو یہ بھی انہی میں سے ہے، یہ واقعہ بھی انہی میں سے ہے
اور وہ واقعات اور نشانیاں اس نبی نے جو آنا ہوتا ہے، اس نبی کی نبوت کا اثبات، مقدمے کا اثبات ہوتا ہے، اس کی تمہید اور ارحاس ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی نشانیاں جو نبی کے نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائیں، یہ اس کو محدثین اکرام اپنی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاس کا معنی تمہید، تاسیس، بنیاد کے ہے، سنگ بنیاد، رحس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ایسے واقعات جو ہیں وہ ان کی تمہید ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں ان کی بنیاد ہوتی ہیں، ان کی نبوت کی تاسیس ہوتی ہیں، اس لیے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور اصحاب فیل کا واقعہ بھی انہی میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو جو ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ کس سے تباہ و برباد کیا؟ ایک معمولی سے پرندوں کے ذریعے۔ اتنا بڑا لشکر ہاتھیوں کا، اور آسمانی عذاب نازل کیا پرندوں کے، معمولی پرندوں کے ذریعے، سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ بہرحال واقعہ اس کا انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ کل بھی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو سکی، اس وجہ سے یہ دوبارہ ریکارڈنگ کروائی گئی ہے۔ تو احتیاط کیا کریں اس کے اندر، درس کے اندر جو ہے نا، کوئی ایسی بات یا شرارت نہ کیا کریں، درس خراب ہو جاتا ہے سارا۔